بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک اہم گناہ بلا عذر شرعی رمضان کے روزے نہ رکھنا۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں بلا عذر رمضان کے روزے نہ رکھنا بھی شمار کیا۔ قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ ہیں اسلام کی 5 بنیادیں۔ ان 5 میں سے ہر بات کو تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، سچا جاننا، اس پر یقین کرنا، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے۔ اب خصوصاً جو ہمارا موضوع ہے، خاص کر پہاڑ جیسے گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک اہم گناہ جسے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کے روزوں کو جو فرض روزے ہیں بلا عذر نہ رکھنا کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، اس میں خصوصاً ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ تو ماہ رمضان کے روزے ہر اس مسلمان پر واجب ہیں جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور اپنے شہر میں موجود ہے۔ تو ایسے تمام لوگوں پر رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ اور آیت کریمہ سے جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ روزے کا جو حکم ہے ایسا نہیں کہ امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہے۔ تو اسلام سے پہلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت مطہرہ میں یہ حکم جاری اور ساری رہا ہے۔ تعین ایام میں اختلاف رہا ہے۔ یہ دین اسلام ہے، خاص کر کے اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ انہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ کسی ایک چیز کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی نماز کی پابندی کا اقرار تو کرتا ہے، اگر روزے کے بارے میں کہتا ہے کہ میں رمضان کے روزے کو تسلیم نہیں کرتا، یا میں حج نہیں کروں گا، یا زکوٰۃ نہیں دوں گا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت کو، نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کروں گا، آپ کو خاتم الانبیاء تسلیم نہیں کروں گا، یا میں آپ کو بشر تسلیم نہیں کروں گا، تو نبوت اور رسالت کے تعلق سے یا نماز کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، حج کے تعلق سے یا کسی ایک رکن کے تعلق سے بھی کوئی شک کا اظہار کرے یا تردد کا اظہار کرے، پورے خوش دلی کے ساتھ اقرار نہ کرے، تو وہ مسلمان ہی نہیں رہا وہ شخص۔ اسی لیے امام ذہبی نے خاص کر کے الکبائر میں شمار کیا، پہاڑ جیسے گناہوں میں شمار کیا۔ تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ خصوصاً اسلام کی 5 جو بنیادیں ہیں اسے دل سے بھی تسلیم کرے، اعضاء اور جوارح سے بھی اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے، بلکہ عمل کرے۔
اس لیے کہ اس کے بغیر اس کا اسلام پورا نہیں ہوتا، الا یہ کہ خصوصاً بیت اللہ کا حج ہے، یہ استطاعت کے ساتھ منحصر ہے، صاحب حیثیت ہونا اس میں شرط ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اس میں بھی صاحب حیثیت ہونا اہم شرط ہے۔ البتہ شہادتین کا اقرار، نماز کی پابندی، رمضان کے روزے کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے، اس میں استطاعت کی بات نہیں ہے۔ اب لہذا خصوصاً ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسلام کی بنیادوں کو سمجھے، اور جہاں اقرار کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، وہاں ہر حال میں اقرار کرے، بلا عذر رمضان کے روزے چھوڑنے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر خاص کر بڑی آسانیاں بھی رکھی ہیں، اور خصوصاً دین کا جو معاملہ ہے، ہر چیز میں خاص کر کے دین کے مسائل کو جانے بغیر مسلمان جو ہے عمل نہیں کر سکتا۔ فرائض کا بھی علم ہونا چاہیے، واجبات کا علم ہونا چاہیے، اور جو چیزیں مشتبہ ہیں ان کے بارے میں بھی جاننا چاہیے۔ ہر مسلمان کو اپنے علم اور اپنی استطاعت کے مطابق جانکاری ضروری ہے۔ تو اسی لیے شریعت مطہرہ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ رمضان کے روزے صرف مسلمانوں پر واجب نہیں ہیں، بلکہ اگلی شریعتوں میں بھی یقیناً روزوں کی فرضیت کا اعلان رہا ہے، لوگ روزہ رکھتے آ رہے ہیں پہلے سے۔ اہم رکن ہونے کی وجہ سے خاص کر کے یہ دین اسلام اسے اہم رکن تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بڑے فائدے بھی بیان کرتا ہے۔ روزے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نفس انسانی جو سرکش ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے، جو نفس کے اندر غلاظتیں ہیں، طہارت کے متقاضی ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور خاص کر کے روزے دار کو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ فقر و افلاس کسے کہتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ہی اسے احساس ہوتا ہے بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں، اور غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی حالت، خاص کر کے ان کی مجبوریوں میں کیا حالت ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور روزے کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں جو خاص کر کے نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں جائز چیزوں کو بھی اس کے لیے ممنوع قرار دیا تاکہ وہ اپنے خواہشات پر قابو پائے، اور اسے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے، برائی کے لیے ڈھال ہے، لہذا جس کا روزہ ہو وہ بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، ہنگامہ نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان اس کو گالی بھی دے، اس سے لڑائی کا ارادہ بھی کرے، لڑے، تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ اتنا کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، حالت صیام میں ہوں، میں روزے دار ہوں، غلط گوئی، غلط کاری وغیرہ جو ہے میں روزے کے ساتھ ساتھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ روزے سے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جھوٹی باتوں کو چھوڑ دیں۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی روزے سے ہے اس کو چاہیے کہ وہ جھوٹی باتیں چھوڑ دے، جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ دے۔ اگر وہ روزے سے بھی ہو اور جھوٹی باتوں کا مرتکب ہو، جھوٹ کا مرتکب ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا رہنے کو کوئی، اس کا بھوکا رہنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے۔ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، ایسے روزے کی ضرورت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو، جو روزہ رکھ کر بھی آدمی جھوٹ بولتا پھرتا ہے۔ تو روزہ رکھنا، روزے کے ساتھ ساتھ روزوں کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بلا عذر شرعی رمضان کے روزے چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے یقیناً۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کا معاملہ جو ہے شریعت مطہرہ کے اندر
اس کے بھی کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ شروع کرنے کے لیے جو باتیں بتائی ہیں، خاص کر روزہ چاند دیکھ کر شروع کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ ایسا تو نہیں کہ جو ہے مکے کی رؤیت کو آپ لوگ تسلیم کر لو، مکہ والے جس دن روزہ رکھیں آپ لوگ بھی روزہ رکھو، مکہ والے جس دن روزہ چھوڑ دیں آپ لوگ بھی روزہ چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی۔ صوموا لرؤیتہ افطروا لرؤیتہ، ہر ملک والوں کے لیے آپ نے ارشاد فرما دیا، جہاں جہاں مسلمان جس ملک میں رہتے ہیں چاند دیکھیں گے وہ لوگ، چاند دیکھ کر روزہ شروع کریں گے، چاند دیکھ کر روزہ جو ہے وہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ اس کے لیے مکے کی رؤیت کا اعتبار نہیں، کیلنڈر کا کوئی حساب نہیں، یا جو ہے ستاروں کے ذریعے سے یا سائنس کی بنیاد پر، یا جو ہے ہجری کیلنڈر کے نام سے جو آج کل جو فتنے جو قائم ہوئے ہیں، یہ سب معتبر نہیں ہے میرے دوستو۔ روزے کا دار و مدار جو ہے رؤیت ہلال پر ہے۔ اسی لیے محدثین نے، امام ابو داؤد ہوں، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، محدثین کی ایک بڑی جماعت نے باقاعدہ، امام مسلم وغیرہ جو ہیں، اپنی حدیث کی کتابوں میں باب باندھتے ہیں لکل بلد رؤیتہم۔ بلد کے معنی ہے خاص کر کے محدثین کے پاس، اہل علم کے پاس جو ہے ملک کا معنی ہے۔ ہر ملک والے اپنے اپنے ملک کے حساب سے چاند دیکھ کر روزہ شروع کریں گے، چاند دیکھ کر روزہ ختم کریں گے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے زمانے میں باقاعدہ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینے میں تھے، اور بعض صحابہ شام کے سفر میں نکلے تھے وہ زمانے کے حساب سے، انہوں نے مکے سے پہلے چاند دیکھ لیا شام میں، پھر آ کر کے مدینے میں دیکھے تو وہ لوگ ایک دن پیچھے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب یہ بات رکھی گئی تو آپ نے کہا کہ ہم نے فلاں دن چاند دیکھا، فلاں دن ہم نے روزہ رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے، ھٰکذا امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہمارا چاند دیکھنا شام میں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شام میں چاند دیکھنا کافی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ھٰکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین اور ان کی اصطلاح کے مطابق امرنا مرفوع کی دلیل ہے، حدیث مرفوع کی دلیل ہے، حدیث مرفوع کی دلیل ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رؤیت ہلال کے معاملے میں اپنے علماء کے ساتھ، اپنے ملک کے معتبر رؤیت ہلال کے فیصلوں کے ساتھ اپنے اپنے ملک میں روزہ رکھیں۔ انہیں جو ہے نہ مکے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے رؤیت کے تعلق سے، نہ فرانس کی طرف، نہ جرمن کی طرف، نہ امریکہ کی طرف۔ بعض ممالک ہیں جو مکے سے پہلے وہاں چاند نظر آتا ہے، وہ لوگ چاند کے مطابق روزہ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ مکے کے بعد جنہیں کا چاند نظر آتا ہے، ایک دن دو دن بعد، کبھی ایک دن کے بعد، اکثر جیسے ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، ہم میں اور مکے والوں میں خاص کر عرب کے علاقوں کے حساب سے ایک دن کا فرق ہمیشہ اکثر آتے ہی رہتا ہے، کبھی کبھی موافقت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے مطابق، جیسا کہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے مخلصانہ مشورے ہیں کہ وہ لوگ جب تک پوری امت توحید رؤیت پر متفق نہیں ہو جاتی، انہیں اپنے ملک کے مراکز اسلام کے ذریعے سے اپنی جمعیتوں، اپنے جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے اندر متحد ہو کر ایک دن میں وہ لوگ عید منائیں، روزہ رکھیں۔ وہ لوگ جو ہیں اختلاف نہ کریں، ان کے مخلصانہ مشورے کو سامنے رکھیں۔ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مفید مشورہ شیخ ناصر الدین البانی صاحب کا یہی تھا۔ ایک ملک کے اندر متعدد مقامات پر، متعدد ریاستوں میں الگ الگ دنوں میں روزہ شروع کرنا، عید منانا، یہ تمام عمل جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال ہندوستان کے اندر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ لوگ متحد ہو کر رؤیت ہلال کمیٹی کے ساتھ
ایک ملک کی رویت خاص کر کے ایک ہی ملک کے اندر نافذ ہو، اور اس میں اسٹیٹ کے اختلاف کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام لوگوں کی نمائندگی کے ساتھ، تمام علماء کے اتفاق کے ساتھ ہندوستان میں ایک رویت پر عمل کرے تو بہت اچھا ہوگا۔ تو خاص کر اس موضوع میں روزے سے متعلق جو بات ہے، خصوصاً یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، احادیث شریفہ کے مطابق قمری مہینے 29 دن کے بھی ہوتے ہیں، 30 دن کے بھی ہوتے ہیں، الا ہے کہ کوئی کسی ملک میں سفر کرتے ہوئے گئے اور واپسی میں اپنے ملک کی رویت کے حساب سے اگر 28 دن اگر روزے ہو رہے ہیں تو بعد میں ایک دن وہ قضا کر لے گا۔ اگر وہ کسی ملک سے آیا اور اپنے ملک میں اگر دیکھتا ہے کہ یہاں کے روزے 30 پورے ہو رہے ہیں اپنے حساب سے، اور وہاں کے لوگوں کے لیے 29 ہیں، اور 29 کو چاند نظر آ گیا، تو اپنے قوم کے ساتھ عید منائے گا، اپنے قوم کے ساتھ عید الاضحیٰ منائے گا، عید الفطر منائے گا۔ ولو بالفرض اتفاق سے اگر وہ کسی ملک سے آیا اور اس کی 30 روزے پورے ہو چکے تھے اور ہندوستان میں اسی دن 30 روزے ہیں، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے ایک زائد روزہ جماعت کے ساتھ جو رکھتا ہے اپنے قوم کے ساتھ، وہ نفل روزہ ہوگا اس کے حق میں، 30 روزے اس کے فرض پورے ہو گئے، لیکن وہ تنہا جو ہے عید نہیں منائے گا، اپنے ملک کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ عید منائے گا۔ تو خصوصاً شریعت مطہرہ کے احکامات کے اندر بڑی آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا ایام معدودات، یہ رمضان کے روزے جو ہیں ایسا نہیں کہ سال بھر روزہ رکھنے کا ہے، بلکہ ایک مہینہ ہے، بس گنتی کے چند دن ہیں بس۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو تو فرمایا کہ وہ دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کر لے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے، اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے، یعنی فدیہ زیادہ دے دے، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روزے ہی رکھ لو تو تمہارے حق میں سمجھو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ان آیتوں میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مہینہ جو ہے 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور ہماری ساری عبادتوں کا دار و مدار قمری مہینوں پر ہے۔ قمری مہینے کم سے کم 29 دن کے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 30 دن کے ہوتے ہیں۔ قمری مہینے کی تعیین کو ستاروں کے علم سے یا آلات رویت کے حساب سے معلق نہیں کیا جاتا، بلکہ بنیاد یہاں رویت ہلال ہے۔ بس چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا شروع کرو، چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا ختم کرو، یہ حدیث نبوی ہے، آپ کا فرمان ہے۔ اب رویت ہلال میں مختلف ممالک میں مختلف اوقات کے اندر مختلف تاریخوں میں ہونا ممکن ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو یہ اختلاف اپنی جگہ پر ممکن ہے۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے حساب سے روزہ رکھیں، اپنے علماء کے ساتھ رہیں، اپنے علماء کے مشوروں پر عمل کریں، اور علماء کی ذمہ داری ہے خصوصاً کہ وہ متحد ہو کر اپنے ہلال کمیٹیوں کے نمائندوں کے ساتھ، اپنے علماء کے مشوروں کے ساتھ متحد ہو کر روزہ شروع بھی کریں اور روزہ ختم بھی کریں اور عید منائیں۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے یہ بھی فرما دیا کہ کچھ لوگ معذور ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے حکم الگ ہے۔ کچھ بیمار ہیں، عورتوں میں کچھ حیض والیاں ہیں یا نفاس والی عورتیں ہیں، تو ان لوگوں کے لیے، پھر اسی طرح دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے رخصت سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو ہمیشہ آدمی بیمار ہی رہتا ہے، افاقے کی امید کم ہے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ کفارہ دے سکتے ہیں۔ جیسے کوئی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ کفارہ دے دے گا ایک مسکین کے لیے۔ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے، اس میں خواہ کسی کو روزہ ہی رکھوا دے یا افطار کرا دے یا اس کے برابر قیمت دے دے، تو بہرحال ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی حیثیت کے مطابق مکلف قرار دیا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی سفر میں ہوتا ہے، سفر میں گنجائشیں بھی ہوتی ہیں، بعض مرتبہ گنجائش بھی نہیں ہوتی، خاص کر سحری کے لیے افطار کا انتظام کہیں ہوتا کہیں نہیں ہوتا،
تو آدمی جو ہے سفر میں اپنے اپنے حالات کے مطابق صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر سفر میں روزہ رکھنا مشقت کی بات ہے تو شریعت نے اسے رخصت دے دی ہے کہ بعد کے دنوں میں وہ روزے کی تکمیل کر لے گا، قضا کر لے گا وہ شخص۔ اگر مجبور ہے آدمی تو سفر میں بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں قضا کر لے گا وہ شخص۔ بعض مرتبہ آدمی کو صحیح علم نہیں ہوتا اور جو ہے آدمی انجانے میں بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں نکلے، ہم میں سے کسی کے سر پر ایک پتھر لگا جس نے سر کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ اتفاق سے اس شخص کو احتلام ہو گیا، اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ میرے بارے میں تیمم کو رخصت سمجھتے ہیں یا نہیں ہے، یا تو میرے لیے تیمم کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، تمہارے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہے، جبکہ پانی موجود ہے۔ بیچارے نے غسل کر لیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ پہنچے، یہ واقعہ بیان کیا تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ اللہ کے رسول کی زبانیں یہ بات نکلی، اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو مار ڈالا۔ جب انہیں مسئلہ نہیں معلوم تھا تو وہ پوچھ لیتے کسی عالم سے۔ شفاء العی سوال فرمایا، جہالت کی درماندگی کا علاج تو پوچھ لینا ہی ہے۔ اسے اتنا کافی تھا کہ وہ زخم پر پٹی باندھ لیتا، اس پر تیمم کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا۔ آپ نے یہاں تک فرمایا۔ تو سفر کی حالتوں میں جہاں معلومات کی کمی ہے لوگوں کو پوچھنا چاہیے، جہاں مجبوریاں ہیں وہ اپنے علماء کے سامنے رکھیں، پوچھ کر عمل کریں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فرمایا۔ سفر کی حالت میں بعض مرتبہ آدمی کے لیے روزہ رکھنا اگر مشقت کا معاملہ ہے، سفر کی مشقت اگر ہے اسے لاحق ہے تو اس کے لیے چھوڑنا بہتر ہے۔ روزہ چھوڑ دینا سفر کی حالت میں بہتر ہے۔ اگر وہ روزہ رکھ کر خود بھی تکلیف محسوس کرے اور دوسروں کو بھی تکلیف دیتا اپنے ساتھیوں کو تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ غزوہ مکہ میں جو ماہ رمضان میں درپیش تھا، آپ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم روزہ رکھے ہوئے تھے، نڈھال ہو رہے تھے، مگر روزہ چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت میں سب لوگوں کو دکھا کر کے پانی کا پیالہ پیا، عصر کے بعد وہ بھی، اور روزہ کھول دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ بھی روزہ کھول دیں، مشقت کے ساتھ روزہ نہ رکھیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بھی روزہ کھول دیا۔ لیکن غزوہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک آدمی کے آس پاس بھیڑ جمائے ہوئے ہیں، ہجوم دیکھا آپ نے۔ معلوم ہوا کہ ایک شخص قیس عامری روزے سے ہیں، لوگ انہیں سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ روزے دار ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھے باقی تمام لوگ اس کی خدمت میں لگے رہیں۔ وہ صحابی جو روزہ رکھے ہوئے تھے دھوپ سے پریشان تھے، کچھ لوگ سایہ کیے ہوئے تھے، کچھ لوگ پنکھا کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر۔ تو مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ کر خود تکلیف اٹھانا، دوسروں کو تکلیف دینا اور لوگوں کو پریشان کرنا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے یہ چیز۔ الغرض دین کے سارے مسائل ایسے ہیں علم کے ساتھ ہی منسلک ہیں۔ روزے کے لیے علم چاہیے، روزے کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، نماز کے لیے، باقاعدہ عبادات کے لیے، دیگر عبادات کے لیے، حج کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ جہاں علم نہ ہو آدمی جہالت کے مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو چیز فرض ہے اس کی فرضیت کا علم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی فرض ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا ہے، بلا عذر شرعی رمضان کے روزے ترک کر رہا ہے تو وہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ اسی لیے امام ذہبی نے رحمۃ اللہ علیہ نے بلا عذر شرعی رمضان کے روزے نہ رکھنا کبیرہ گناہوں میں شمار کیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے روزے سے متعلق چند خاص باتیں آپ کے سامنے رکھی جو رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق ہے۔ امید کرتا ہوں یقیناً آپ اس سے مستفید ہوں گے
اور جو باتیں آپ کو معلوم ہیں اپنے ساتھیوں کو بتائیں گے، اپنے گھر والوں کو بتائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، اس لیے کہ رمضان قریب آ رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر بلا عذر شرعی کوئی بھی مسلمان رمضان کے روزے ترک نہ کرے، رمضان کے روزے نہ چھوڑے، اور رمضان میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف نہ کرے۔ جو معلوم نہیں ہے اپنے علماء سے جان لے، مشورہ کر لے، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن جن مسلمانوں کو کوئی عذر نہ ہو، رمضان میں کھاتے پیتے نظر آنا، رمضان کے روزوں کو چھوڑ دینا، رمضان کے تقدس کو پامال کرنا، یہ جائز نہیں کسی صورت میں۔ تو لہذا امام ذہبی نے کبیرہ گناہوں میں سے بلا عذر شرعی رمضان کے روزے نہ رکھنا بھی شمار کیا ہے۔ اسی لیے یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کو اس کا علم ہو اور اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہو۔ میں اللہ سے دعا کہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں علم کے ساتھ عمل کرنے کی، عبادات میں بھی ہمیں علم کے ساتھ عبادت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عالم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔